بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تنقیح موضوع میں یہ سمجھ چکے تھے، میرا موضوع کوئی اور ہے، ناموس رسالت ہے، لیکن تھوڑا سا حصہ پاؤ اسکیم کے تحت میں تھوڑی سی باتیں کر دوں۔ آپ تنقیح موضوع میں یہ بات جان چکے ہیں کہ قادیانیوں سے ہمارا اصل اختلاف کیا ہے؟ قادیانیوں سے ہمارا جب مناظرہ ہوگا تو کس عنوان پہ ہوگا؟ ہم کوشش کریں گے کردار مرزا پر بات کریں، وہ آیات اچھا، آپ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ کردار مرزا پر بات ہو؟ کیونکہ جب کردار مرزا بیان ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا کہ یہ مسیح بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، مہدی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، نبی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا۔ 50 مطلب 600 جھوٹ تو میں جانتا ہوں اس کی۔ کتنے جھوٹ؟ اس کی کتابوں میں 600 سے زائد جھوٹ موجود ہیں۔ اس نے جھوٹ کی مذمت میں بھی جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ بتائیں جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اب یہ جھوٹ کی مذمت بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے، تو جھوٹ کی مذمت جھوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ پھر کہتا ہے کہ وہ کنجر، میں نہیں کہہ رہا، کون کہتا ہے؟ مرزا۔ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں۔ یہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے پڑھا ہے نا؟ نہیں پڑھا تو ابھی تو آپ نے جھوٹ کا 50 جھوٹ بولے اس نے کردار مرزا میں۔ مولانا شفیق صاحب کہہ رہے تھے اس نے 50 جھوٹ بولے، وہ سن۔ اچھا، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں۔ مجھے بتائیں، عجیب حماقت نہیں ہے کہ کنجر لوگ کنجر پنا کرتے، بےغیرتی کرتے، دو نمبری کرتے، بازاری کام کرتے نہیں شرماتے اور جھوٹ بولتے شرماتے ہوں؟ بتائیں، یہ بازاری لوگ جو کنجر ہوتے ہیں جھوٹ بولتے شرماتے ہیں کوئی؟ دوسرا، میں نے مرزائیوں سے ایک سوال کیا ہوا ہے کہ مرزے کو کیسے پتہ چلا کہ کنجر شرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نیک لوگ اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں، تو مجھے بندہ پوچھے گا بھئی تجھے کس سے پتہ چلا؟ میں کہوں گا میں نیکوں میں جا کے بیٹھتا ہوں، وہ اللہ والے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا تجھے کیسے پتہ چلا؟ میں کہوں گا میں طالب علم میں رہا ہوں، شرارتی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ میں کہتا ہوں لاہور والے بڑے چلاک ہوتے ہیں، تو کہیں گے تجھے کس سے پتہ چلا؟ میں کہوں گا میں لاہور میں رہا ہوں، بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ چلاک زیادہ ہوتے نہیں، چلاک زیادہ بنتے ہیں، ہوتے زیادہ چلاک نہیں، گونگلو اکٹھے کیتے ہیں لاہور نے، تو چلاک زیادہ بنتے ہیں۔ تو مرزا کہتا ہے کہ وہ کنجر شرماتے ہیں، تو مرزا صاحب تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کنجر شرماتے ہیں؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، اور کیا پڑھا؟ یہ اس پہ آگے کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتے، جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور کوئی بات جو آپ نے پڑھی؟ اچھا، اس پہ ایک بات عرض کر دوں، اصل میں قادیانیوں کے ساتھ اصل اختلاف مرزے کے کردار ہی کا نہیں، اختلاف رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اختلاف ختم نبوت اجراء نبوت کا بھی ہے، اختلاف حضرت مہدی کے ظہور کا، یعنی امام مہدی کے دعوے ہونے وہ مہدی ہے نہیں ہے، اس کا بھی ہے، اور بھی اختلافات ہیں۔ لیکن ان تمام اختلافات کو اگر آپ آسانی سے ان کا حل کرنا چاہتے ہیں، چٹکی مار کے آپ مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر مرزا غلام قادیانی کا کردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرزے کا کردار۔ چونکہ دوسرے موضوعات میں آپ کو 2 عنوانات پر بات کرنی ہوگی، اس موضوع میں آپ کو ایک ہی عنوان پر بات کرنی ہوگی۔ وہاں آپ جائیں گے، مثلا رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام میں قادیانیوں کے 2 دعوے آپ کو ملیں گے۔ ایک دعویٰ یہ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور دوسرا دعویٰ یہ کہ مرزا قادیانی مسیح ہے۔ تو پہلے وہ یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں،
پھر وہ یہ ثابت کریں گے کہ مرزا عیسی ہے۔ ایسے ہی آپ ختم نبوت اجرائے نبوت پر آئیں تو قادیانی پہلے یہ ثابت کریں گے کہ نبوت جاری ہے، پھر یہ ثابت کریں گے کہ مرزا نبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم پہلے بات کو ثابت کرو گے نا کہ نبوت جاری ہے تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مرزا نبی ہے، تو ہم وہاں بھی تمہیں یہ کہیں گے کہ مرزا نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت جاری بھی ہو تو مرزا نبی، چونکہ وہ دوست کہتے ہیں مرزا نے جھوٹوں میں 50 ماری ہے، میں کہتا ہوں کہ اس نے 6 سینچریاں ماری ہیں، پی ایچ ڈی تو تھلے رہ گئی، وہ آگے بہت آگے نکل گیا، پوری ٹیم دے سکور تو اگے نکل گیا، ٹیم مل کے بھی اتنا سکور نہیں بنا پاتی جتنا مرزا نے سکور بنایا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جب ایک عقیدے کو تم ثابت کرتے ہو، مثلا اجرائے نبوت کو تم نے ثابت کیا تو مرزے پر بات آئے گی، تو ہمارا سوال ہوگا مرزا نبی کیسے؟ نبی ایسا ہوتا ہے، نبی کا کردار یہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب مرزا نے جھوٹ بولے، مرزا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کل کفریات پڑھی، کل پڑھائی مولانا نیشا صاحب نے کل۔ اب بتائیں جو ایسی کفریات بکتا لکھتا ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ پھر آپ انہیں کہیں گے کہ جس کا کردار اتنا گندا ہو کہ شراب پیتا ہو، اس کے گھر میں شراب ہو، اس کے بچے شراب پیتے ہو بچپن سے، وہ اپنے بچوں کو بچپن سے شراب پلاتا ہو، تو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ پھر آپ اسے کہیں گے کہ مرزا قادیانی تو عورتوں سے غلط قسم کے تعلقات رکھتا ہے، تو جو عورتوں سے غلط تعلقات رکھے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اونگیاں بونگیاں مارتا ہے، جو اونگی بونگی مارتا ہو نبی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت آسان ہے قادیانیوں کو لاجواب کرنے کے لیے صرف نہیں، انہیں ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے بھی۔ جتنے لوگ دعوت ایمان کی محنت کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ قادیانی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تو کون سا موضوع سن کر، کون سی باتیں پڑھ کر، کون سی باتیں سن کر؟ تو وہ کہے گا مرزے کی کفریات کو پڑھ کر اور مرزے کے کردار کو پڑھ کر، پھر 2-4 علمی کو اشکال کیے تو اس کا ازالہ ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بھی آسان یہ کہ ہم براہ راست مرزا قادیانی کی کردار پر بات کریں، اور قادیانیوں کے لیے بھی یہی مفید ہے کہ ان کے سامنے مرزا قادیانی کی کفریات اور مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات اور اس کا کردار آ جائے۔ اب اس کے کردار میں دیکھیں ایسا بونگا آدمی ہے، بڑی بونگیاں ماری ہیں، میں نے اس کی بہت سی بونگیاں اپنی ایک کتاب ہے میری قادیانیوں سے 1100 سوالات۔ کتنے سوالات؟ میں نے مرزائیوں سے سوالات کیے 1100۔ پھر میں تھک گیا، تھک کے میں نے قلم چھوڑ دیا، ورنہ 500-700 سوالات اور تیار ہو جانے تھے۔ آپ اصل کہاں کے ہیں؟ اصلی لاہور کے ہیں؟ لاہور والی زبان تے تجھے بول دے کوئی نہیں، پاٹی علی باٹی کے آپ ہے؟ وہ زبان آتی لاہوری اندرون لاہور والوں کی نہیں؟ کیوں؟ پڑھے کہاں سے آپ؟ تو یار آپ کو زبان کیوں نہیں آتی لاہوری؟ اوئے وہ نہیں آتی آپ کو؟ اچھا کہاں پہنچے تھے ہم؟ بن جان، ہاں جزاک اللہ۔ اب اس میں میں نے سوالات مرزے کے نام سے شروع کیے، مرزے کا نام کیا، پیدا کب ہوا، کہاں ہوا، وہاں سے شروع کیے سوالات مرزائیوں سے اور گیا موت تک، پھر رفع نزول بھی، ختم نبوت بھی اور دیگر چیزیں بھی۔ اس میں نے کچھ بڑے دلچسپ قسم کے سوالات بھی نقل کیے ہیں۔ جیسے ایک سوال ہے، یہ کتاب چھپی نا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، دوسرے کمرے سے مجھے ہنسنے کی آواز آئی، کہکا لگا۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں ہنسی ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، پھر ایک کہکا لگا۔ میں نے کہا یار بچے تو گھر میں کیوں نہیں ہے، نہیں یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو گیا؟ سمجھ آئی؟ ایک دن میری گھر والی نے مجھے پیغام کیا، فون کیا، بڑی پریشان گھبرائی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی آگ لگ گئی،
چولہے کو اور میں بچ گئی. میں نے کہا انا للہ, تو پھر بچ گئی کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ پھر بچ گئی. ایک دن فون کیا, کہتی میں گر گئی اور بچ گئی. میں نے کہا تو بچتی رہتی ہے, کبھی تو کوئی خوشخبری آئے گی تمہاری طرف سے. تو بہرحال وہ ہنسے. میں اٹھ کے کتاب بند کر کے میں چلا گیا. وہ جناب اس نے میری کتاب ہاتھ میں رکھی ہنس رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ادھر آئیں. میں آ گیا. کہتی یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اور میں نے مرزے کے حوالے دیکھے. میں نے کہا یار یہ تو خواتین بھی کتاب پڑھیں گی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو پھر ٹھیک نہیں. عجیب عجیب بونگیاں ماری ہیں مرزے نے. مولانا شفیق صاحب سے پوچھے ذرا اوپر آواز کری جا رہی ہے. یہ مائک کہاں کا ہے؟ یہ تو ادھر رکھ سکتے, وہ تو بند. نہیں اوپر یہ بند ہے, وہ بند ہے ادھر رکھا ہوا مائک. وہ یہ دیکھیے اس اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کتاب آپ پڑھ لیں. اس کتاب کے اندر بہت سے سوالات ہیں اور بڑے دلچسپ سوالات ہیں. آپ ان سوالات کی دلچسپی کا اندازہ اور ان عبارات کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ میں اس کی عبارات پڑھنے سے پہلے پوچھ رہا ہوں کہیں کوئی خواتین تو نہیں سن رہی. ایسی بونگیاں ماری ہیں اس نے, ایسی گندی ننگی باتیں کی ہوئی ہیں. اس پر میں نے پھر مرزائیوں سے سوالات کیے, بڑے دلچسپ ہیں. اب وہ جو ایسی بونگی مارے کہ بندہ اس کی بونگیوں کو, اچھا وہ کوئی سوال بھی میری اپنی عبارت پر نہیں ہے, مرزے کی عبارت کو نقل کیا اور پھر اس کی عبارت کو لے کر اس پر سوال بنایا. اپنا سوال نہیں ہے کہ میں نے یعنی اپنی عبارت نقل کی یا حدیث نقل کی یا قرآن کی آیت نقل کی اور سوال کر دیے. مرزے کی کتاب سے مرزے کی عبارت کو لیا, اسی پر سوال بنایا اور قادیانیوں سے پوچھ لیا. ان سے میں نے پوچھا, پھر جواب تو خیر ابھی تک کوئی نہیں آیا. تو یہ جو کردار اس کا ہے, اس کا کردار اس پر بات کرنا آسان بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہے. آسان بھی اور نتیجہ خیز بھی ہے. فائدہ اسی سے ہوتا ہے ہمیں بھی اور انہیں بھی. ان کو ہدایت اسی موضوع سے ملتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں نہایت پختہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو 8 دن کے کورس کے بعد جب آپ گھر جائیں اور آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ کیڑے کیڑے موضوع پڑھ کے آئے, تو آپ سوچ رہے ہو کہ یہ بھی پڑھا تھا, یہ بھی پڑھا تھا, یہ بھی پڑھا تھا. اچھا اس موضوع میں آپ نے کیا پڑھا, اور آپ اس کو مطمئن کر پائیں. جب بندہ جہاں جائے تو پھر پورا کھپ جائے. جس فن کو ہاتھ ڈالے, جس کام میں ہاتھ ڈالے, تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. ادھا تتر ادھا بٹیر نہ بڑھے. نقصان ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ذریعے بھی دین کو بہت ہوتا ہے جو ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرنے کے دعوے دار بنتے اور ہوتے ڈنگر ڈاکٹر ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے موضوع کا, اپنے فن کا. میں چونکہ تحریک ختم نبوت میں چل رہا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی ادھا تتر ادھا بٹیر بن کے کام کرنے نقصان ہوتا جے. پورا ماہر ہو کر کام یعنی کام شروع کیا جائے, لیکن ساتھ مہارت حاصل کی جائے. کسی بھی جگہ آپ اگر کام کرنے والے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے فن کے عنوان پر آپ کو لاجواب کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے ایک معروف مناظر آ کے بیٹھ جائے, آپ سے بات کرے اور آپ لاجواب ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں. میں ابھی ملتان میں تھا, ملتان میں ایک مدرسہ حنفیہ قادریہ, تو میں پہنچا تو ایک معروف مناظر ہیں, بڑے آدمی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے 1-2 اعتراضات کر دیے. تو میرا تو ان کے ساتھ ادب کا تعلق ہے, پرانے آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, لیکن انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے ٹھک کر کے بغیر کسی رعایت کے اپنے مشن کا دفاع کیا اور جواب دیا. اس موضوع کے حوالے سے کسی کے سامنے لاجواب نہ ہو. چاہے جائے کہ کسی قادیانی کے سامنے ہو جائے, چاہے جائے کہ کسی مرزائی کے سامنے ہو جائے, پھر آپ کو اس موضوع پر ایسی مہارت ہونی چاہیے. 8 دن جو کورس ہوتا ہے یا 10 دن جو کورس ہوتا ہے,
یہ ایسا ہے جیسے نورانی قاعدہ پڑھ لینا. نورانی قاعدہ پڑھ لینے والے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید آسانی سے پڑھ لیتا ہے. قاری صاحب کی نگرانی میں وہ رہتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایسی 8-10 دن کا کورس کرنے والا وہ نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے. اگر قاری صاحب کی نگرانی میں رہے، استاد کی نگرانی میں رہے تو آسانی سے قرآن پڑھنا اسے آ جاتا ہے. مطلب آسانی سے اس موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے، آسانی سے اس موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے. یا پھر بندے کے اندر اتنا فہم ہو کہ وہ کتابوں سے پورا استفادہ کر لے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ، میں نہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جی ابدیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ آپ مجھے کہ میں متواضع ہوں، تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا. آپ اس کو جیسا بھی لیں، لیکن میری اب یہاں بیٹھنے کے بعد آپ مجھ سے کتنے ہی بڑے ہیں، لیکن میں جس جگہ بیٹھا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو حق سچ راہ دکھاؤں اور گزارش کروں کہ بھائی یہ ہے. یا پھر آپ ایسے ہوں کہ آپ اگر استاد نہیں رکھتے تو فدا ہوں. میں نے اس فن کو لیا تھا، میں نے کوئی کورس نہیں پڑھا ہوا ختم نبوت کا، کوئی کورس نہیں پڑھا ہوا، لیکن اللہ کریم کا فضل ہے پوری دنیا میں کوئی قادیانی مربی مربع ہو، مجھے کوئی آر خوف نہیں آتا قادیانی سے بات کرتے. کسی مدرسے میں چلا جاؤں، ختم نبوت کی عنوان پر یا ان عنوانات پر بات کرنی ہو، مجھے 1% بھی بڑے سے بڑے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مناظر اسلام صاحب کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یار میری بات کہیں رد نہ ہو جائے، اعتراض نہ ہو جائے. وجہ جو میں نے بات کر دی ہے نا، تو اس بات پر میرے پاس دلیل ہو دی ہے. جو بات کروں گا اس بات پر میرے پاس، ابھی بھی جوہر آباد میں تھا تو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، بڑے بزرگ ہیں، مولانا عبدالجبار صاحب، مولانا اظہار صاحب، مفتی زاہد صاحب، کئی علاقے کے بڑے بڑے علماء موجود تھے. تو میں نے ایک حساس موضوع چھیڑ دیا. حساس موضوع تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، صرف خاتم الانبیاء نہیں، بلکہ آپ نبی الامم بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں. یہ بہت سے علماء کے لیے بھی موضوع نیا ہوتا ہے اور ایک دم انہیں یہ ہوتا ہے اچھا حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں. تو اس پر پھر تفصیل بیان کرنا اور شبہات کے جوابات، اعتراضات کے جواب دینا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں نے بہت بے تکلف بیان کیا کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کی بات پر پیچھے دلائل اتنے ہونے چاہیے کہ آپ اس بات کو بعد میں ثابت بھی کر سکیں. آپ 8 روزہ کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ اس فن کو بعد میں مزید تفصیلات کے ساتھ آسانی سے سمجھ جائیں. ہوتا یہ ہے ہم کورس پڑھ لیتے ہیں، 8 روزہ بھی، 10 روزہ بھی، 15 روزہ بھی، 21 روزہ بھی، لیکن ہم اصل موضوع کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی سنجیدگی، بس چھٹیاں آئی ہیں تو دینی ہے. نہیں بھئی، اللہ رب العالمین نے اگر انتخاب کیا ہے تو پوری جان لگا دینی چاہیے. میں نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری دیتا رہوں میں، تو ایک نشست میں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگی کہ اگر تم نے لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے، تحقیقی کام جسے کہتے ہیں، تو پھر تمہیں کتابی کیڑا بن جانا چاہیے. پھر صرف کتاب اور تم ہو. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کسی فن کو تو پھر تمہیں کتابی کیڑا بن جانا چاہیے، کتاب اور تم ہو. اسی طرح ان موضوعات کو جو آپ کی مناسبت ہوئی، اگر آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت گہرا تعلق ان موضوعات کے ساتھ قائم کر لینا چاہیے. یہ جو ہے نا، یہ نورانی قاعدہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے نورانی قاعدہ ہے. اس کے ساتھ اپنے مطالعے کو انہی موضوعات پر وسیع کرتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے. تو بہرحال ایک بات ہماری چلی کہ موضوع کیا ہے؟ مرزے کا کردار. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اس کو بیان کرنا آسان ہے، دوسرے کو سمجھانا آسان ہے، دوسرے کے لیے سمجھنا آسان ہے. بھائی ایک آدمی عورتوں سے خلوت میں ناجائز خدمتیں لیتا ہے، تم اس کو نبوت کا دعوے دار بناتے ہو.
جھوٹ بولتا ہے تم نبوت کا دعوے دار بناتے ہو، کفریات بکتا ہے تم نبوت کا دعوے دار بناتے ہو، شراب پیتا ہے تم نبوت کا دعوے دار بناتے ہو، اور کتنی باتیں ہیں جو اس کی ذات میں نہیں، جو عیوب ہوتے نا ان میں کوئی ایک عیب ایسا جو مرزے میں نہ پائے جاتا ہو۔ انبیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ کمالات حسنہ کے جامع ہوتے ہیں، اور مرزا تمام عیوب کا جامع ہے۔ ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ذاتی جو شخصی عیب ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہیں، کمالات اور صفات کے اعتبار سے دیکھیں وہ بھی سارے عیوب اس میں ہیں، تو تم کس پاسے سے اسے نبی بناتے ہو؟ اس پر کچھ بات آپ کے سامنے مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب دامت فیوزم بھی کر چکے ہیں، معیارات نبوت اور مرزا قادیانی۔ اس میں کچھ ایسی بات دیانت آئے گی، ایسی باتیں آئی ہوں گی نا، سچائی، دیانت، امانت، حسن، جمال، ساری باتیں آئی ہوں گی۔ جیسے وہ ایک بندے سے، نوجوان سے، طاہر عبدالرزاق صاحب آپ کے پاس آئیں گے شاید آج ہی آنا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود بتایا کہ ایک نوجوان آیا، میں نے اسے کہا کہ تم مرزے کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ان نے مرزے کی تصویر پوچھا، نبی حسین ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے۔ مرزے کی تصویر اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا مرزا؟ وہ چپ رہا، پھر کہا سچ بتاؤ تم خوبصورت ہو مرزا؟ تو تھوڑی دیر بعد بولا کہ سچ دسا؟ ہاں۔ کہتا خوبصورت تو زیادہ میں ہی ہوں، خوبصورت تو زیادہ میں ہی ہوں۔ تو قادیانیت کا نتیجہ تب آئے گا جب آپ اس کی کردار، شخصیت پر بات کریں گے۔ آسان ہے، عام فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح فہم عطا فرما دے۔ ختم نبوت کا موضوع نہیں ہوا ابھی، ختم نبوت کا موضوع ہے نہیں۔ اچھا اس پہ بھی چند باتیں سمجھ لیں آپ، جو موضوع پڑھائے گا وہ یہ باتیں نہیں کرے گا جو میں کر رہا ہوں، کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے اس کی حقوق کو جان لیں، اس عقیدے کے ہم پر حقوق کون سے ہیں؟ تو 3 حق ہیں۔ ایک حق ہے اس عقیدے کو تفصیلات کے ساتھ جاننا، دوسرا حق ہے اس عقیدے کی تفصیلات کو دوسروں تک پہنچانا، اور تیسرا حق ہے اس عقیدے کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے باطل کا رد کرنا، اس عقیدے کا دفاع کرنا۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس عقیدے پر تفصیلات کو حاصل کرنا، دوسرا حق ہے اس عقیدے کو دوسروں تک پہنچانا، جو تفصیلات سیکھی ہیں دوسروں تک پہنچائیں، تیسرا اس عقیدے کا دفاع کرنا۔ بڑے غور سے سنیے گا، جب آپ اس عقیدے کے پہلے حق کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا اپنا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نور ایمان بڑھتا ہے، کملی والے کی ذات سے تعلق بڑھتا ہے۔ دوسرا حق ادا کرتے ہیں یعنی عقیدہ ختم نبوت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کا نور ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس عقیدے کی تیسرے حق کو ادا کرتے ہیں، دفاع کرتے، تو پھر باطل کی کاٹ ہوتی ہے۔ باطل کی کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک حق کا ثمرہ اور اثر جدا ہے۔ پہلے حق کو ادا کرنے سے میرا اپنا ایمان مضبوط ہوا، محفوظ ہوا، دوسرے حق کو ادا کرنے سے دوسرے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا، ان کا نور ایمان بڑھا، اور تیسرے حق کو ادا کرنے سے میرا باطل کی کاٹ ہو گئی۔ قادیانی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان قادیانی نہیں ہوتا۔ ایک بات کلیئر ہو گئی، یہ حقوق ہیں عقیدہ ختم نبوت کے۔ اب ان میں سے اگر پہلے حق کی بات کریں تو عمومی طور پر مسلمان اس پہلے حق کو نہیں جانتا، پہلے حق کو نہیں جانتا۔ تفصیلات پوچھیں بھئی ختم نبوت کی تعریف کیا، اس تعریف پر ہونے والے سوالات جوابات کیا ہیں، تو نہیں جانتا۔ اس عقیدے کے مفہومات کیا ہیں، مفہوم نہیں مفہومات کیا ہیں، نہیں جانتا۔ اس عقیدے پر دلائل کون سے ہیں، نہیں جانتا۔ اس عقیدے پر ہونے والے سوالات اور اس کے جوابات کون سے ہیں، نہیں جانتا۔ پہلے حق کی ادائیگی نہیں ہے، اس وجہ سے مسلمان کا اپنا ایمان نہ مضبوط ہے اور نہ محفوظ ہے اس عقیدے کے بارے میں۔ جیسے میں پاکستان میں بھی ایسا ہے، لیکن افریقہ کے ممالک میں بہت زیادہ ایسا ہے۔ مجھے اللہ نے افریقہ کے کئی ملکوں میں کام کا موقع دیا، میں ابھی بھی افریقہ کے
چند ماہ پہلے 5 ملکوں سے کام کر کے لوٹا، وہاں پر اللہ کی قسم علماء کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کا نہیں پتہ، قادیانیت کا نہیں پتہ۔ ایک ایک گاؤں، ایک ایک ملک کے اندر لاکھوں لوگ قادیانی ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ مرزائی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب، وہ پیچھے مولانا اعجاز صاحب، مولانا حسن صاحب، یہ 3 دوست افریقہ کے مبلغ ہیں۔ وہ یہ 2 دوست افریقہ میں گیمبیا کے علاقے میں مبلغ ہیں، وہاں کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کینیا کے ملک کے اندر مبلغ ہیں، وہاں کام کرنے جا رہے ہیں، پرسوں ترسوں ان کی فلائٹ ہے۔ تو وہ جو قادیانیت، یہ جو عقیدہ کی پہلا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے۔ دوسرا کب یہی اثر ہوتا ہے مسلمانوں کا ایمان نہ مضبوط ہوتا ہے نہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور تیسرا جب ادا نہ ہو، دفاع نہ ہو، تو باطل مضبوط ہوتا جاتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب پہلے حق پہ بات کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے پہلے حق میں پہلی بات، یہ عقیدہ دین کی بنیاد ہے۔ لفظ سنا ہے کہ نہیں؟ تقریروں میں کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ بھئی اس عقیدے کو دین کی بنیاد کیوں کہتے ہیں؟ مرکز ایمان، مرکز نجات، مرکز ہدایت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سارا دین کس کے واسطے سے ملتا ہے؟ نبی کے واسطے سے۔ آپ کو توحید کس کے واسطے سے ملی؟ حضور کے واسطے سے۔ سارا دین نبی کے واسطے سے ملا، اس لیے نبی کی نبوت اور ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت حضور کی وجہ امتیاز ہے۔ اس پر ایک ہی جملہ عرض کروں گا، سارے نبیوں کو اللہ نے نبوت دی، حضور کو اللہ نے نبوت بھی دی اور ساتھ ختم نبوت بھی دی۔ سارے نبی نبی ہیں، حضور نبی بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اس ختم نبوت کے اعزاز نے ہمارے نبی کو سارے انبیاء میں امتیاز عطا کیا ہے۔ سب نبیوں میں آپ جدا ختم نبوت کی وجہ سے، اور پھر ہر پہلو سے جدا ہیں۔ آپ دیکھیں جب نبوت دنیا میں آئی تو ہر ایک نبوت محدود زمانوں کی تھی، اور جب وہ نبوت آئی جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، تو اس نبوت کو اللہ نے تا قیامت تمام زمانوں کا نبی بنایا۔ اس جملے، ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب نبوت دنیا میں آئی تو محدود زمانوں کی نبوت، نیا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم، حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو آپ کی نبوت کو اللہ نے بڑھایا، شان بڑھائی تو کل زمانوں کا نبی بنا دیا۔ نبوت دنیا میں آئی تو محدود علاقوں کے لیے تھی، قوموں کے لیے تھی۔ ختم نبوت والی نبوت دنیا میں آئی، حضور آئے تو اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کا نبی بنایا۔ نبوت دنیا میں آئی تو نبوت محدود انسانوں کے لیے تھی، محدود انسانوں کے نبی، باقی انسانوں کا اور نبی۔ ہاں وہ نبوت آئی جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا تو اللہ نے اس نبوت کی شان بڑھائی اور تا قیامت تمام انسانوں کا نبی بنا دیا۔ آپ کی ختم نبوت نے آپ کی نبوت کی شان اور شوکت کو بڑھا دیا ہے۔ ایک اور جملہ توجہ سے سن لیں، آپ مدرسے کے ہیں، بعض علماء ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ نبوت کی شان بڑھتی ہے ختم نبوت سے۔ 3 باتیں تو میں نے عرض کر چکا کہ آپ کی عالمگیر نبوت، کل زمانوں کی نبوت، کل جہانوں کے لیے، کل انسانوں کے لیے نبوت ہوئی ختم نبوت کی وجہ سے۔ اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو آپ کل زمانوں کے نبی نہ ہوتے، اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو آپ کل جہانوں کے نبی بھی نہ ہوتے، اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو کل انسانوں کے نبی بھی نہ ہوتے، اور اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو قرآن آپ کو نہ ملتا، کتاب آپ کو ملتی۔ یہ تو کتاب کے ساتھ کلام ہے، پھر کلام آپ کو نہ ملتا، کلام اللہ آپ کے مقدر میں نہ ہوتا، پھر کتاب آپ کو ملتی، جیسے نبیوں کو کتابیں ملی۔ پھر وہ جو معجزات آپ کو ملے ہیں، وہ معجزات آپ کو نہ ملتے، وہ ملتے اس کو جو خاتم الانبیاء ہوتا۔
یہ جو اللہ نے آپ کو سابقہ انبیاء کے معجزات دیے اور اعلیٰ درجے پہ لے جا کے دیے، اس کی وجہ سرکار امام الانبیاء کی ختم نبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پر کلام کرتے اور اللہ حضور کو اپنے پاس بلا کے ہم کلامی کا شرف دیتے ہیں۔ عیسیٰ نبی اللہ وہ مٹی کے پرندے میں پھونک ڈالتے ہیں، روح ڈلتی ہے اور سرکار کے سامنے وہ گو مردہ، سرکار فرماتے یا زب، اے مردہ گو، وہ کہتی ہے لبیک و سعدیک، پھر حضور کی نبوت اور رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہ بنتی ہے۔ نبوت تھی تو صرف پھونک ماری، حیات ملی ہے، اڑ گیا۔ اور ختم نبوت والا معجزہ دیکھیں کہ صرف حیات نہیں ملی، کلام، اور کلام بھی کون سا کہ اس نے نبی کو پہچانا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت والے تھے، پتھر پہ لاٹھی مارتے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حضور کی نبوت ختم نبوت والی ہے، پتھر سے تو پانی جاری ہوتا ہے۔ ہاں ختم نبوت کے تاجدار نے انگلیاں برتن میں ڈالی ہیں تو اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کپڑے پتھر پہ پتھر بھاگا، اور سرکار امام الانبیاء کی ذات پاک کو دیکھے تو حضور فرماتے ہیں کہ مکہ میں میرے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، میں محمد ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ مکہ میں کون سے پتھر جو آپ کو سلام کرتے تھے، حضور فرماتے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ مومن بندہ جو حضور کی محبت میں آپ کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہے تو حضور اس کو نہیں جانتے؟ پتھروں کو جانتے ہیں تو اپنے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیات النبی کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے نام کے ساتھ آپ کا درود پاک پہنچتا ہے، پھر اللہ شرف عطا فرما دے حضور کی بارگاہ میں جانے کا اور حاضر خدمت ہو کے آپ کے چہرہ مبارک کے سامنے جا کے سلام پیش کرنے کا۔ لوگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ لوگ بڑے درجے کے وہ مواجہ شریف پہ جا نہیں پاتے، اور کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنا کالا چہرہ کالا دل حضور کے سامنے لے جائیں گے تو اجلا ہو جائے گا۔ آپ کی نگاہ کرم سے، آپ کی فیض کی برکت سے ہمارا دل اجلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر کیفیت کو قبول فرمائے۔ برحال تو یہ ختم نبوت نے سرکار کی نبوت کے فیض کو کیا کیا ہے؟ بڑھایا ہے۔ ختم نبوت نے سرکار کی نبوت کی شان، شوکت، عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ تیسری بات اس عقیدے کے حوالے سے تعریف کو سمجھے۔ عموماً جب ختم نبوت کے عنوان پر تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو آپ پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نئے کی قید آپ نے کہاں سے لی ہے؟ نئے کی قید آپ کہاں سے لائے ہیں؟ قرآن مجید میں تو مطلق خاتم النبیین ہے، نئے پرانے کی قید ابھی بھائی جان نے کہا پیدا نہیں ہوگا، میرے بزرگ چچا جان نے کہا کہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا، یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ کہاں سے لیا ہے؟ استاد جی کچھ تھوڑی سی روشنی، اندھیرا دور ہو جائے۔ استادوں نے فرمایا یہ جواب قادیانی تو نہیں مانے گا، استادوں نے فرمایا جواب قادیانی تو میں نہیں مانتا بھائی جواب کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ تو نبی ضرور۔ جزاک اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا، یعنی آپ نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، دوسرے عقیدے کو بچانے کے لیے یہ قید لگا دی ہے، اضافہ کر دیا ان الفاظ کا، ایسے ہی ہوا ہے۔ تو آپ نے تو پھر تعریف کی، اضافہ کی ہے، کس میں؟ قرآن میں کی حدیث میں؟ قرآن میں اضافہ کیا، حدیث میں؟ جی بھائی قرآن پاک میں ہے کہ خاتم النبیین آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہیں ہے، میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہے. وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ نے واضح فرما دی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں. خاتم النبیین کا نبیوں کا خاتم. کر کے دکھا دیں آخر. میں آپ کو اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے میں آپ کو سارے یہیں ابھی ڈھیر کر کے رکھتا ہوں. خاتم کا معنی آخری کہیں سے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے نکال کے دکھا دیں، تفسیروں سے، ترجموں سے کہ خاتم کا معنی آخری ہے. نہیں سچی مجھے کو کاٹ کے نہ دے دے بھائی، پیسے ہی جاڑ. آخری ترجمہ کر کے دکھا دیں. خاتم کون سا صیغہ ہے؟ میں نبیوں پر مہر ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. نہیں، ترجمہ خاتم کا آپ نے آخری کیا نا. ہاں جی. تو تو آخری کا ٹھیک ہے، آخری کی لو جی میں مناظرہ جیت گیا. میرے مناظر جو ہے نا رجوع کر گئے کہ آخر نہیں ہے ترجمہ، آخر ترجمہ نہیں. دیکھیں خاتم کون سا صیغہ ہے؟ خاتم کون سا صیغہ ہے؟ وہ تو خاتم ہوگا نا. فاعل عین کلمے کی اسم مصدر ہے. نہیں، یہ آپ علم الصیغہ میں پڑھتے ہیں اسم اعلیٰ کے اوزان. تو آپ کو ایک وزن اس علم الصیغہ میں پڑھایا تھا فاعل. خاتم پڑھا ہے کہ نہیں؟ اس ثانیہ کے اس کون پڑھ کے آئے ابھی آپ؟ اسم اعلیٰ اسم اعلیٰ، مجرد کے اسم اعلیٰ ہے. مفعال، مفعلۃ، مفعال، یہ تین صیغے ہیں اسم اعلیٰ کے. میرے محترم، آپ نے علم الصیغہ پڑھی ہے؟ علم الصیغہ میں جب اسم اعلیٰ کی بحث آتی ہے نا تو اس میں آپ کو اسم اعلیٰ کا ایک وزن یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کا ایک وزن فاعل بھی ہے. کون سا ہے؟ تو یہ خاتم اسم اعلیٰ ہے، اس میں فاعل نہیں ہے. کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اس میں فاعل نہیں ہے. اس لیے ابھی ثانیہ کس نے پڑھی ہے؟ خطیب اعظم. علم صیغہ پڑھی تھی یا پھاڑی تھی؟ پڑھی تھی. اسم اعلیٰ کی بحث پڑھی اس میں کہ نہیں؟ یاد آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ آئے گا. یہ اب آپ کا نہیں بولیں گے کبھی. جب آپ کسی چیز کا اجرا کر لیتے ہیں تو پھر وہ بولتی. یہ اسم اعلیٰ ہے. میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دیا کس کا؟ علم صیغہ کا. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اسم اعلیٰ خاتم میم، اس کا معنی مہر. تو الخاتم کا معنی مہر لگانے والا اعلیٰ. تو آخری نبی تو نہیں ہوئے اس کا معنی. زیادہ سے زیادہ کریں گے مہر کر دیں گے. ثبت کی گئی، مہر لگائی گئی جس چیز کے ساتھ. جی اچھا وہ دوبارہ جی انا میں خاتم النبین ترجمہ چھوڑ دیں. میں خاتم النبین ہوں، ترجمہ چھوڑیں. میں خاتم النبیین ہوں. لا نہیں، نبیہ نبی، کوئی نبی. بعدی میرے بعد. اس میں کہیں پر پیدا ہونے والی بات آئی؟ پھر کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ ہاں آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ پڑھا ہوگا نا آپ نے. آیا یاد کچھ کہ نہیں؟ نہیں آیا؟ لال کھو سے برفی لا دینا ہمیں آپ، تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں. یا معاہدہ کر لیں. ڈر گیا منڈا نا. برادری کون سی ہے آپ کی؟ راجپوت؟ کمبو؟ تو کمبو تو سخی ہوندے نے پاجی. بندہ اوپر سے اقرار تو کرے کہ چلو آج میں 5 کلو لے کے آتا انشاءاللہ. بھائی توجہ کیجیے گا. انا خاتم النبین، میں خاتم النبیین ہوں. لا نفی جنس کا، نبی ہے اس کا اسم، اور بعدی مفعول فی ہے نا خبر کے مقام پر. تو آپ مقدر نکالتے ہیں. آپ مقدر نکالیں گے یکونو، آپ مقدر نکالیں گے یوباسو، یولد، مبعوث، مولود. تو ترجمہ معنی مفہوم یہ نکلے گا جو انہوں نے اور کس نے آپ نے بیان کیا ہے. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.